بیان ان کے نوری، دہن ان کا نوری، بدن ان کا نوری، یہ خاکی بنائے گے کیا ان کے خاکے، سبحان اللہ۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ داستان یہاں تک پہنچی ہے کہ مکے کی آپ نے ساری باتیں سن لی کہ مکے میں کس طریقے سے اسلام پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے، وہاں پر مزاحمت ہو رہی ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، حبشہ بھی چلے گئے ہیں، وہ واقعہ بھی ہو چکا، طائف بھی گئے، وہ واقعہ بھی ہو چکا، مختلف علاقوں سے جو قبائل آ رہے ہیں ان کو بھی تبلیغ کی جائے، سب کچھ ہو گیا ہے۔ اب معاملہ یہ کہ اہل مکہ کو مدینے میں اسلام کے پھیلنے کی خبریں پہنچ رہی ہیں کہ مدینے میں تو اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، یعنی آؤٹ سائڈ مکہ اب ایک اور جگہ بن گئی کہ جہاں پر دین کی ترویج ہو رہی ہے۔ تو اسی دوران آہستہ آہستہ مکے کے جو اہل ایمان تھے وہ مدینہ ہجرت کرنا شروع ہو گئے، کیونکہ وہاں پر پھیلنا شروع ہو گیا تھا دین۔ سرداران مکہ خاموشی سے سب دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ خاموشی ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی، اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب اگر یہ بھی مدینہ چلے گئے اور مدینے والوں نے ان کا ساتھ دے دیا تو پھر تو ہمارے خلاف یعنی اہل مکہ کے خلاف پوری ایک آرگنائز فورس وجود میں آ جائے گی، ایک سینٹر بن جائے گا ہمارے خلاف، سارا معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایک سازش تیار ہوئی، رات کے اندھیرے میں ایک سازش تیار ہوئی، تمام قبائل کے ایک ایک فرد پر مشتمل ایک گروپ نے ایک سازش تیار کی۔ کیا؟ اب یہ ظلم، اذیت، تکلیف، بھوک، پیاس، طائف، شیب ابی طالب، حبشہ سب کر چکے ہیں، تو اب یہ ایکسٹریم پوائنٹ پر پہنچ گئے۔ اب ان بدبختوں نے کیا سازش کی کہ رات کی تاریکی میں یکبار حملہ کر کے شہید کر دیا جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پلان کیا ہے کہ اب یہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، اب جان سے مار دو۔ یعنی آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ حالات اب مکے میں کتنے خراب ہو گئے ہیں، مدینے میں اسلام پھیل رہا ہے، مکے میں یہ حالات ہو رہے ہیں۔ اور انہوں نے آگے کا بھی سوچا کہ جب ہم کر دیں گے یہ کام، قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، تو آگے ری ایکشن آئے گا، تو جب بنو ہاشم بدلہ لینے کا سوچیں گے تو جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ بھائی مقابلے میں کوئی ایک آدمی نہیں ہے، آپ کے مقابلے میں کوئی ایک قبیلہ بھی نہیں ہے، پوری سوسائٹی آپ کے خلاف ہے، سارے کے سارے قبائل آپ کے خلاف ہیں، پھر بنو ہاشم کو صلح کرنی پڑے گی۔ تو اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ بھائی نہیں بس سارا کام ہو جائے گا، جان چھوڑیے، وہ اپنے طور پہ یہ پلان کر رہے ہیں، ہم انہیں خون کا قصاص دے کر راضی کر لیں گے۔ تو اب اس طرح یہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے گا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے سازش کی خبر دی۔ اب ہجرت کی رات ہے، آپ مدینہ جا رہے ہیں، قتل کے لیے باہر لوگ جمع ہیں، اور اللہ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی لوگوں کے درمیان سے قلب قرآن سورہ یاسین پڑھتے ہوئے مکے سے مدینہ کی جانب چل پڑے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سب کفار کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے ہیں کیونکہ آپ ہجرت کے لیے چل پڑے ہیں۔ سنیے اشعار کی صورت میں،
بعد اس کے جو مسلمان ہوتا جاتا تھا، یہاں مکے کی بات ہو رہی ہے، بعد اس کے جو مسلمان ہوتا جاتا تھا یہاں، ان کو ہاں حضرت مدینے کی طرف کرتے رواں، کیا مدینے چلے جائیں۔ کامیابی اہل مکہ نے یہ دیکھی آپ کی، کر رہا ہے ہر قبیلہ آپ ہی کی پیروی، بڑھ رہی ہے ان کی طاقت، بڑھ رہا ہے ان کا زور، یہ مدینے جا کے برپا کرنا دیں بے طرح شور۔ یہ مکے والوں کی فکر ہے کہ ایسا نہ ہو سب مدینے جا رہے ہیں ہمارے لیے پرابلم ہو جائے۔ ایک بے دین، اب یہ پلاننگ ہو رہی ہے، کیا پلان ہو رہا ہے؟ ایک بے دین ان میں سے بولا کہ کر لو قید انہیں، بیڑیاں پہنا کے اس جا سے کرو ناپید انہیں۔ سرکار دو عالم کے بارے میں یہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ سن کے یہ الفاظ بولا، ان میں سے ایک سن دراز، ایک نہ ایک دن قید کرنے کا تو کھل جائے گا راز، کہ اگر ہم نے قید کیا تو ایک نہ ایک دن تو یہ راز کھل جائے گا نا، تو پھر کیا کریں گے، بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ قید سے ان کو اڑا لے جائیں گے ان کے غلام۔ یہ اتنے سارے لوگ جن کے چاہنے والے پیدا ہو گئے مکے میں، اگر ہم قید کر لیں گے اور جب بات پھیل جائے گی تو ان کے غلام ان کو چھڑا کر لے جائیں گے، قید سے ان کو اڑا لے جائیں گے ان کے غلام۔ بلکہ ہمارے لیے اور مسئلہ ہو جائے گا، کیا؟ اور بڑھائیں گے جمعیت، لیں گے ہم سے انتقام لیں گے۔ تو اب یہاں پر آیا ایک بار پھر بو جہل، اور اس بدبخت نے اب ایک اور تجویز دی۔ سن کے بو جہل ان سبوں کی گفتگو کہنے لگا، دوستوں ایک بات دل میں آ گئی، سننا ذرا۔ اب یہ کیا پلان بتا رہے ہیں؟ ہر قبیلے سے چنو ایک جوان جنگجو۔ ابھی اپنی پلاننگ بتا رہے ہیں کہ ایسا کرو کہ میرے آئی ہیو اے بیٹر پلان، ایسا کرو ہر قبیلہ ایک بندہ چن لے۔ اور یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے، یہ بھی آگے آئے گی بات۔ ہر قبیلے سے چنو ایک جوان جنگجو، لڑ پڑے تلوار لے کر، ہو کہ ان سے دو بدو۔ ہر قبیلے کے جوان مل کر کریں یوں قتل انہیں، خون ان کا سر پہ اپنے کل قبائل مل کے لیں۔ یعنی جب یہ کام ہو جائے اور جب بات آئی کس نے کیا ہے کام، سارے قبیلے کو اگر بولے ہم نے کیا ہے کام، سب مل کے کریں۔ کیوں لیں گے بدلہ ہر قبیلے سے؟ یہ پھر کیوں کر بھلا؟ سارے قبائل سے کیسے بدلہ لیں گے، کیا کر لیں گے؟ لیں گے بدلہ ہر قبیلے سے، یہ پھر کیوں کر بھلا؟ کون ہے ایسا بہادر، کون ایسا من چلا، رائے یہ مانی گئی اس بزم میں بالاتفاق۔ اتفاق ہو گیا اس بات پہ، رائے یہ مانی گئی اس بزم میں بالاتفاق۔ ہر قبیلے سے جوان چھاٹے جو تھے اس فن میں طاق، اور سب تعلیم ان کو قتل کی دے دی گئی۔ سب کے سب لے لینا تم زد میں انہیں تلوار کی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ آپ کو بھی علم اس سازش کا آخر ہو گیا، اور یہ حکم آسمانی حق کی جانب سے ملا۔ چھوڑ دو تم اے محمد شہر مکہ چھوڑ دو۔ اب اللہ تعالیٰ کو نے ان حالات میں سرکار کو یہ کہا کہ اب آپ مکہ چھوڑ دیجئے، چھوڑ دو تم اے محمد شہر مکہ چھوڑ دو، تم کو دشمن قتل کر ڈالے کہیں ایسا نہ ہو۔ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر اور درود اس پر کہ جو تھا، درود اس پر کہ جو تھا صدر محفل پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جن کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، درود اس پر مکین گنبد خضرا جنہیں کہیے، درود اس پر شب معراج کا دولہا جنہیں کہیے، درود اس پر کہ جو ماہر کی امیدوں کا ملجا ہے، درود اس پر کہ جن کا دونوں عالم کو سہارا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد